السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نامی حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسلام از دا کوڈ آف لائف۔ یہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں سکھاتا دین اسلام، بلکہ ہمیں اس دنیا میں بھی بہترین زندگی کے اصول مہیا کرتا ہے اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے بھی رہنما اصول بتاتا ہے۔ آج جو ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظلم، ظالم، مظلوم کے حوالے سے مختصراً اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے یا ظالم کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو گویا ایک ہی کنویں میں گرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، یہ دیکھ لیں۔ من ناصر قومہ علی غیر الحق، من ناصر قومہ علی غیر الحق، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي فَهُوَ يُنزَعُ بِذَنبِهِ، من ناصر قومہ علی غیر الحق فهو بعیر الذی فهو ينزع بذنبه۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ یہ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی، ایک کنواں ہے، گویا ایک شخص کنویں میں، یعنی ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور اس شخص نے اس اونٹ کی دم کو پکڑا ہوا ہے۔ ابھی کہاں اونٹ کا وزن، کہاں ایک بندے کا وزن۔ وہ بندہ اونٹ کی دم سے اونٹ کو باہر تو نہیں نکال سکتا، بلکہ اونٹ بھی گرے گا اور بندہ بھی اسی کنویں میں برباد ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ دونوں تباہی یا بربادی کے گڑھے میں گریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو فصیلہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ابو فصیلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ کیا اپنوں سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی شخص کی یا کسی ظالم شخص کی ناجائز کاموں میں، خاص کر ظلم کے کاموں میں اس کی مدد کی جائے، اس کو عصبیت کہتے ہیں۔ یعنی اپنوں کی جب تم ناجائز کاموں میں مدد کرو گے تو یہ عصبیت ہے۔ اب عصبیت واضح کہ اپنے لوگوں کی سی محبت کرنا یا ان کے کام آنا، یہ عصبیت نہیں ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، دوسروں کی مدد کرو یا دوسروں کی مدد کی جائے تاکہ مدد کرنے والا اللہ کی مدد کا مستحق ٹھہرے۔ جب وہ دوسروں کی گویا مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بہرحال عزیز طلباء، یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے، ناجائز کاموں میں کسی بھی صورت میں ہمیں دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 کا یہ حصہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں یا بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تفسیر جلالین میں غالباً یہ 2 لفظ کی تشریح لکھی گئی ہے، اسم سے مراد گناہ اور عدوان سے مراد ظلم۔ ایسے معاملے میں خواہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ نہیں تو پھر اسی طرح جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ جو شخص اپنے قوم کی ناجائز معاملے میں مدد کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور وہ بندہ اس کی دم کو پکڑا ہوا، ظاہر ہے وہ بھی اسی میں گر جائے گا۔ کسی صورت میں دوسروں کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو دین اسلام میں ہے، غریبوں کی مدد کرو، محتاج کی مدد کرو، لیکن ناجائز کاموں میں کسی کی مدد کی اجازت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید میں ایک آیت جس کا مفہوم یہ ہے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے،
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ واضح بتا دیا، اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو 3 کیٹیگریز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو کس طرح روکو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس قوت بازو ہے، قوت بازو کے ذریعے روکو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر زبان کے ذریعے، یہ بھی نہیں کر سکتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرو، تو پھر کم از کم دل میں اس کو برا سمجھو، یعنی برائی کرنے والے کو پہلے قوت بازو سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے روکو، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا ضرور جانو۔ یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے، آخری علامت۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر کم از کم دل میں تو برا ضرور سمجھو۔ بہرحال اس حدیث کے حوالے سے واضح پیغام ہے، اپنا کیوں نہ ہو لیکن ظلم کے معاملے میں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنا پر جنگ کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ عصبیت یہی ہے جو پہلی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم میں نے بتا دیا۔ عصبیت یہ ہے کہ ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنا، مطلب وطنیت پر، قومیت پر، لسانیت پر، خاندان، قبیلیت، کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ اقربا پروری میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں سختی سے منع کیا گیا۔ مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مدد کرنی چاہیے تاکہ مدد کرنے والے کو اللہ کے ہاں وہ مستحق ٹھہرے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے۔ ناجائز کاموں میں کسی صورت میں مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ